بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی کہا اس نے کہ میں قسم ہے مجھے کہ میں ضرور گمراہ کروں گا پھر سے پڑھیں قال کہا اس نے فبما مجھے قسم ہے اغویتنی کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے صراطک راستے پر صراطک تیرے راستے پر مستقیم سیدھے تو نے جو انہیں سیدھا راستہ بتایا میں اس پر ضرور بیٹھوں گا شیطان نے کہا مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے پر میں ان کے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو ذکر کیا جس میں اللہ رب العالمین کو وہ چیلنج کر رہا ہے جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اے اللہ مجھے ایک خاص وقت تک مہلت دے مجھے ایک خاص وقت تک مہلت دے اور جب اللہ نے مہلت دے دی مہلت ملنے کے بعد اب وہ کیا کہہ رہا ہے تکبر دیکھیں اور غرور دیکھیں اور پھر اس اکڑ کو دیکھیں کہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے یہ لمحہ بھر بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں لمحہ بھر کے لیے بھی سوچ لیتا کہ میرا پروردگار ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں تو میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اللہ کے حکم کو میں نے مانا نہیں ہے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو پھر اللہ رب العالمین کو الٹا چیلنج کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہتا کہ مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اب اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا کس طرح بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا لأقعدن لہم میں ان کے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا کون سے راستے پہ صراطک المستقیم جو تیرا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے میں اس راستے پر ضرور بیٹھوں گا میں اس راستے پر ضرور بیٹھوں گا کس لیے بیٹھوں گا تاکہ ان کو اس سیدھے راہ سے میں گمراہ کر سکوں تاکہ ان کو میں اس سیدھے راہ سے گمراہ کر سکوں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کے راستے پر سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ میں ان کو کیا ہے گمراہ کر سکوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کون کہہ رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے شیطان اللہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا مثلا سیدھے راستے سے مراد جب بندہ نماز کے لیے جائے گا تو یہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا جب بندہ قرآن سیکھنے کے لیے آئے گا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا جب بندہ حج کے لیے جائے گا
اس کے دل میں فخر اور غرور پیدا کرے گا۔ اسی طرح جب بندہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے گھر سے نکلے گا، ہجرت کے لیے نکلے گا، جہاد کے لیے نکلے گا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جب اللہ کا بندہ اللہ کے راستے پر اللہ کے راستے پر ہجرت کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اسے آ کے کہتا ہے تو کس لیے جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیرا تو مال بھی گیا، تیری اولاد بھی گئی، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تو ہجرت نہ کر۔ تو جب بندہ شیطان کی بات میں نہیں آتا اور پھر وہ ہجرت کر جاتا ہے، پھر ایک بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کے راستے میں آتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کس راستے پہ چل پڑا ہے، دیکھو تیری جان ضائع ہو سکتی ہے، جب تو چلا جائے گا پیچھے تیری بیوی کا کون خیال کرے گا، تیرے بچوں کو کون خیال کرے گا، تو نہ جہاد پہ جا، اپنی جان کو ضائع نہ کر۔ تو وہ اللہ کا بندہ شیطان کو ٹھکراتا ہے، اس کی بات کو رد کر دیتا ہے اور اللہ کے راستے پہ جہاد پہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ جہاد پہ چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ پر اس بندے کا حق ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے کہ جس نے جہاد کیا، ہجرت کی، شیطان کی باتوں میں نہیں آیا اور اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننے والے پر اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ اس بندے پر کرم فرمائے، فضل فرمائے اور اس بندے کو جنت نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اوپر اپنا فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ شیطان کے شر سے ہم سب کو بچا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچائے، ہر حاسد کے حسد سے بچائے۔ یہ سلسلہ کلام ابھی آگے چل رہا ہے، کل والی آیت میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔